السلام علیکم۔ بھارتی سپریم کورٹ نے آخر کار وہ فیصلہ سنا دیا جس پر کچھ لوگ نگاہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ کچھ کا لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا، کیونکہ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ بھارت کی عدالت سے انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں آئے گا۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو بھارت کا اس وقت مجموعی ماحول اور مزاج بن رہا ہے کہ بھارت میں انتہا پسندی، ہندوتوا ذہنیت وہ سسٹم کے اوپر غالب آ رہی ہے اور سسٹم پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔ ایسے میں نہ صرف بھارت کی فوج، بھارت کی عدلیہ، بھارت کی تمام جو ستون ہیں، میڈیا، وہ سب اس انتہا پسندی کے زیر اثر آتے جا رہے ہیں۔ اس میں اب کوئی ایسی امید والی بات نہیں رہی کہ کسی دور میں مستقبل قریب میں بھارت کے اداروں میں دوبارہ کوئی سینس پریویل کرے گا اور ایک بار پھر وہ اس ہندوتوا ذہنیت سے واپس انسانیت کی جانب لوٹ کر آئیں گے۔ اس لحاظ سے بہت سی جو اکثریت تھی اس کا خیال یہ تھا کہ وہی فیصلہ آئے گا کہ جو مقبول بٹ کے معاملے میں کیا ہے یا جو افضل گورو کے معاملے میں بھارت کی عدلیہ نے کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنایا ہے، گو کہ جو مجرم ہے اس کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں، لیکن اس کے باوجود عوامی ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یہ فیصلہ لازمی ہے۔ اور یہ بھارت کی ہی تاریخ ہے اور بھارت کی عدلیہ کی تاریخ ہے کہ انصاف اور قانون کی بجائے وہ ایک میجورٹیرین ازم پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کے زیر اثر فیصلے سناتے ہیں۔ اور اب بھارت کا جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ تقریباً انہی لوگوں کے خدشات کے، ان کی توقعات کے عین مطابق تھا کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں آئے گا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا ہے کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ ہے وہ ریورسیبل ہے اور وہ حتمی ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہ اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے صرف جو اشکشوئی کرتے ہوئے ایک تو یونین ٹیریٹری بحال کرنے کا حکم دیا ہے اور دوسرا انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بڑی ثانوی قسم کی باتیں ہیں۔ یونین ٹیریٹری بھی بالآخر انہوں نے ختم کرنا ہے، اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی ہونا ہی ہے، اور کب تک وہ اس کو اس انداز سے چلائیں گے، اور انتخابات بھی بالآخر انہوں نے جو مینیورنگ کرنی تھی سسٹم کے اندر، جو سیٹیں بڑھانی تھی، جو وادی کشمیر کا توازن انہوں نے جموں منتقل کرنا تھا طاقت کا اور عوامی نمائندگی کا، وہ بھی انہوں نے سیٹیں بڑھا کر اور اپنے اختیار میں رکھ کے وہ کام انہوں نے کر لیا ہے۔ اب انہیں الیکشن کرانے میں تو کیا، اگلے چند برسوں میں انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق رائے شماری کرانے میں بھی شاید کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ یہ سپریم کورٹ نے مجموعی طور پر یوں لگتا ہے کہ کوئی لکھا لکھایا فیصلہ تھا جسے انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ اگر لکھا لکھایا نہیں بھی تھا تو یہ قطعی طور پر یہ ایک انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خلا اپنی جگہ موجود ہے کہ بھارت کی حکومت نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے کشمیر کے لوگوں سے، کشمیر کے نمائندوں سے رابطہ نہیں کیا، ان کی رائے نہیں لی۔ ان کی رائے لینا تو درکنار، بلکہ انہیں جیلوں میں بند کر کے ایک ڈربے میں بند کیا گیا اور تب یہ فیصلہ لیا گیا، یعنی ان کی رائے کو روند کر اور کچل کر۔ اور یہ بھارت کا آئین خود کہتا ہے، گویا کہ عدالت نے آئین کی پامالی کی، اپنے ہی آئین کی، اور ایک جو میجورٹیرینزم کے مطابق اور اس دباؤ کے مطابق ایک فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ آ گیا اور بالکل ایک بھارت کے حکمرانوں کے درمیان اور جموں و کشمیر کے جو مین سٹریم یا بھارت نواز جو سیاستدان تھے، جو ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، یہ ان کے درمیان ایک عہد و پیمان تھا حقیقت میں، اور جو آزادی پسند سینٹیمنٹ تھا اس نے کبھی اس رشتے کو نہ تسلیم کیا، نہ اس تعلق کو تسلیم کیا۔ ان کے نزدیک بھارت کا
قبضہ ہی کشمیر پر جو تھا وہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، اور اسی لیے وہ نقد جان لیے نسل در نسل اس کے خلاف لڑتے رہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ بھارت کے ساتھ ایک رشتہ بندھ گیا ہے کشمیر کا، اور اب اس کو اس انداز سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کا جو بھرم تھا، ان کا جو اعتبار تھا، وہ بھارت نے توڑ کر رکھ دیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس فیصلے پر جو بھارت کے دھارے میں سیاست کرنے والے کشمیری رہنما ہیں، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، انہوں نے عالم نظر بندی میں اپنے جو ویڈیو پیغامات ریکارڈ کروائے، اور انہوں نے اس فیصلے پر بڑی کڑی تنقید کی اور مایوسی کا اظہار کیا۔ گو کہ عمر عبداللہ نے اپنے جو فیض احمد فیض کے اس شعر کے ذریعے ایک امید کی جوت جگانے کی اور جگائے رکھنے کی ایک کوشش کی کہ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، اور ہم اسے جاری رکھیں گے، اور ہم نا امید اور مایوس نہیں ہیں۔ اسی طرح محبوبہ مفتی کی نے بھی ایک امید برقرار اور بحال رکھنے کی ایک کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے جو مستقبل پر ایک وار کیا گیا ہے، یہ اس کے سیکولرزم پر ایک وار کیا گیا ہے، اور ہم اپنی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ کچھ یہی بات نرم الفاظ میں سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا کر ان بھارت نواز سیاستدانوں کا بھرم اور اعتبار ختم کر دیا ہے کہ جو ایک بھارت کے ساتھ کشمیر کا رشتہ بنائے رکھنے پر یقین رکھتے تھے، اور جو یہ کہتے تھے کہ بھارت ہمارا دیس ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ گو کہ اس پہ 5 اگست 2019 کے بعد محبوبہ مفتی نے ایک ریگریٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے افسوس کے انداز میں کہا تھا کہ ہم نے جناح صاحب کے پاکستان کے ساتھ، مسلم اکثریتی پاکستان کے ساتھ جانے کے بجائے ہمارے بزرگوں نے بھارت کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ سارا بھرم جو ہے بھارت نے توڑ کر رکھ دیا، اور سپریم کورٹ سے جو انہیں کو جو ایک موہوم امید تھی، وہ امید ختم ہو کر رہ گئی۔ اور آج دفعہ 370 اور 35A کی جو راکھ ہے، اس کی جو چتا کی راکھ نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو تیار کی تھی، اس راکھ کو بھارت کی سپریم کورٹ نے گنگا میں بہا دیا ہے۔ اور کیفیت یوں ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ اس آرٹیکل 370 کی اس خاتمے کو انڈورس کرنے پر نہ کوئی آنکھ اشک بار ہے، اور نہ کوئی شرمسار ہے، اور نہ اس کا کوئی ماتم کیا جا رہا ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو آزادی کا کیمپ ہے، آزادی پسند کیمپ ہے، جو لڑتا رہا ہے، جو برسر میدان ہے، جو برسر مقتل کھڑا ہے، جو قربانیاں دے رہا ہے، وہ آج بھی اس فیصلے کو irrelevant سمجھتا ہے۔ گو کہ یہ بھی ایک تباہ کن فیصلہ ہے کہ اس کے ذریعے کشمیر کی اب ڈیموگرافی تبدیل ہو جائے گی، کشمیر کا جو مسلم کیریکٹر ہے اس کو بہت تیزی کے ساتھ تبدیل کیا جائے گا۔ ہندوستان میں تو مسجدیں مارک ہوئی ہیں، لیکن کشمیر میں جو ایک مسجدوں کا علاقہ ہے، درگاہوں کا علاقہ ہے، ان کے اندر بھی اب اپنی تہذیب کے نقوش اور اپنی تہذیب کے آثار تلاش کرنے، مسلمان ناموں کو بدلنے کی ایک مہم تیز ہو جائے گی، تاکہ کشمیر کا جو مسلم اکثریتی کیریکٹر ہے اس کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی جو مسلم اکثریتی ڈیموگرافی ہے، جو قضیہ کشمیر کی بنیاد ہے، جو اس قضیہ کشمیر کا فریق اول ہے کہ پرابلم اسی کے دل و دماغ کے اندر ہے، اس کو مزید تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے بہت تیزی سے اقدامات کیے جائیں گے۔ آبادیوں کو لڑایا جائے گا،
ہندو انتہا پسند جو ہیں ان کو بسایا جائے گا، پھر اس کو شمالی آئرلینڈ کی طرز پہ ایک طرف یونینسٹ ہوں گے، ایک طرف جو وہ آئرش آبادی ہوگی، پھر حملے ہوں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر ایک خانہ جنگی کی کیفیت اس آبادی کے درمیان ہوگی، پھر مسلم آبادی کو تقسیم در تقسیم کرنے کے لیے اس میں جو ایک پہلے سے ماحول اور میدان تیار کیا گیا ہے، گجر، بکروال اور پہاڑی کشمیری سپیکنگ، پھر اس بنیاد پر مسلم آبادی کو مزید تقسیم کیا جائے گا تاکہ اس کی قوت کو توڑا جائے کہ جو مسئلے کی خشت اول ہے، جو مسئلے کی بنیاد ہے۔ تو اس ماحول میں جو حریت کا کیمپ ہے اس کی طرف سے سید صلاح الدین جو حزب المجاہدین کے چیف ہیں ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ساری جو اسٹرگل ہے یہ بھارت کے آئین کے اندر چونکہ چل رہی تھی، اس دائرے کے پیرامیٹرز کے اندر چل رہی تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ ارریلیونٹ ہے، ہم نے اس سے باہر ہمیشہ سے جدوجہد کی ہے کہ ہم اس کو رشتے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم اس الحاق کو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے مایوس کن ہے جنہیں بھارت سے کوئی امید تھی اور جو بھارت کے ساتھ ابھی تک کسی نہ کسی انداز سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو، محبوبہ مفتی کو، عمر عبداللہ کو دعوت دی کہ وہ آزادی اور حریت کے کیمپ کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اب بھارت کے ساتھ انہیں بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ پرابلم تھا کہ 1987 میں تقریباً یہی وہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ جب آزادی پسند جو کیمپ تھا اس نے مسلم متحدہ محاذ کے ذریعے ایک کوشش کی تھی کہ وہ اسمبلی میں آئیں، بھارت کے آئین کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اسمبلی میں آئیں۔ پھر وہ کس طرح اپنا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں یہ ایک اور بات تھی، لیکن وہ اسمبلی میں آنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس کوشش کو بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے بھانپتے ہوئے ناکام بنا دیا تھا، اور جو حریت کیمپ تھا، جو آزادی پسند کیمپ تھا، اس کیمپ کو یہ بات باور ہو گئی تھی، وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ بھارت کے ساتھ اب ہمارے جو معاملات ہیں وہ پرامن طور پر اور مکالمے کی بنیاد پر سیاسی انداز سے، جمہوری انداز سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ گو کہ جو بزرگ کلاس تھی مسلم متحدہ محاذ کی یا اس ذہنیت کی یا آزادی پسندوں کی، اس کو ایک موہوم امید تھی اور وہ ہتھیار تھامنے سے ایک جھجک محسوس کر رہے تھے، لیکن جو نوجوان کلاس تھی کشمیر کی، جو اس محاذ کے ساتھ یا ان جماعتوں کے ساتھ یا اس نظریے کے ساتھ وابستہ تھی، وہ نیچے سے کھسکتی چلی گئی، وہ باغی اور انقلابی ہوتی چلی گئی، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بھارت کے ساتھ ان کا نباہ جمہوری انداز سے اور پرامن انداز سے نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد ایک مسلح جدوجہد شروع ہوئی۔ آج تقریباً جو بھارت نواز جماعتیں ہیں یا بھارت کے دھارے میں جو سیاست کرنا چاہتی ہیں، آج وہ بھی اسی مقام پر کھڑی ہیں جہاں اس وقت مسلم متحدہ محاذ کھڑا تھا ریاستی اسمبلی کا انتخابات ہارنے کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور امید پر، جس کو عرف عام میں ہم ٹرک کی بتی کہتے ہیں، اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اسی پرامن اور جمہوری اور سیاسی انداز کی جدوجہد کی باتیں کرتا ہے، یا وہ بھارت سے مایوس ہوتا ہے اس ساری صورتحال میں۔ لیکن جو اس سارے معاملے میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب بھارت جو اپنے فیصلوں کو آگے بڑھانے کے لیے بہت زیادہ طاقت کے ساتھ استعمال کرے گا، یعنی جس کے لیے یہ ساری بساط بچھائی گئی تھی، وہ بساط جو ہے اس پر عمل کرے گا، اس پر چلنے کی کوشش کرے گا، اس پر اپنے زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت کی سپریم کورٹ سے یہی فیصلہ متوقع تھا، اور اس میں ایک پنڈت جج کا اس بینچ کے اندر موجودگی یہ بتا رہی تھی کہ جو پنڈت ہیں کشمیر کے وہ بالکل دوسری انتہا پر کھڑے ہیں۔ وہ آج کا جو کشمیری پنڈت ہے، جب کشمیری ہندو ہے، وہ نہیں ہے کہ جو 1947 میں رام چندر کاک وزیر اعظم تھے، کہ جو مہاراجہ کے جو کشمیر کو خود مختار بنانا چاہتے تھے، بھارت سے دور رکھنا چاہتے تھے، یا جو پنڈت پریم ناتھ بجاج جیسے ہسٹورین تھے اور پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے۔ لیکن آج کا جو کشمیری پنڈت ہے وہ مکمل بی جے پی زدہ ہے، وہ بھارت کے کسی عام اپنے شہری سے زیادہ بڑھ کر بھارتی ہے، وہ کسی سخت گیر ہندو سے بڑھ کر ہندو ہے، اور وہ کشمیر کے اس سارے
تاریخ کے اس دھارے کو ریورس گیئر لگا رہا ہے اور لگانے پر مصر ہے یا لگانا چاہتا ہے۔ ایک ایسے اس جج کو اس پینل میں شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کشمیری جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے کشمیر کا اور ویلی کا کشمیری سپیکنگ، وہ بھی پوری طرح اس کو بھی اس میں اس کا انپٹ اس میں فیصلے میں شامل ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ جو فیصلہ آیا ہے 370 اور 35A کے خاتمے کا، یہ قطعی غیر متوقع نہیں تھا، لیکن اب بھارت زیادہ خونخوار ہو کر اور سخت گیر رویے کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ وہ اس نے اس فیصلے کے ذریعے بالکل مسئلہ کشمیر کے حل کا ایک امکان کا ایک دروازہ بند کر دیا ہے۔ جس طرح 1994 میں جو قرارداد بھارتی پارلیمنٹ نے منظور کی تھی، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ بھارت کے ایک فریق کی قرارداد تھی، اپنی داخلی قرارداد تھی، لیکن بھارت نے اس قرارداد کو پھر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ ایک جمہوری ایوان کی، جمہوری ملک کی ایک قرارداد ہے اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے پیش